السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کی رات میں پڑھی جانے والی دو نمازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ ان دو نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک نماز کو تو ضرور سے ہی پڑھ لیں۔ میرے پیارے دوستو، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے، پورا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا کر کے آپ کو اچھی طرح سے بتا دیں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے پیارے دوستو، پہلی نماز جو ہے 4 رکعت کی نماز، اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، یا تو اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اگر ان کو ایک ایک کر کے رکھا جائے تو آسمان تک پہنچ جائے تو بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، اس نماز کو آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ شب برات کی رات میں آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے۔ مرد ہے یا عورت، کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، جو بھی ہم نماز بتا رہے ہیں، مرد عورت ہر شخص اس نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ تو نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب برات واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یا اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں رخ میرا کعبہ شریف کی طرف یا رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، جس طریقے سے آپ بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اگر مرد ہیں تو اپنا دونوں ہاتھ کان کی لو تک لے جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اگر عورتیں ہیں تو کندھے تک لے جائیں۔ پھر آپ کو نیت باندھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک بار ثنا پڑھنا ہے، پھر اعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ الحمد شریف، اس سورہ کو پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد میں 3 بار آپ کو سورہ یاسین کی شروع کی 3 آیتیں پڑھنی ہیں، یعنی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس آیت کو یعنی کہ سورہ یاسین کی اس 3 آیتوں کو آپ کو پڑھنا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ دوستو، چھوٹی سی ہے، آپ کو یاد ہو جائے گی، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو 3 بار پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لینی ہے، کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 3 بار سورہ یاسین کی پہلی 3 آیتوں کو پڑھنا ہے، یعنی کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس کو پڑھ کر کے کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیں اور پھر آپ رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور قعدہ میں بیٹھ جانا ہے۔ قعدہ میں اتحیات پڑھ لیں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر آپ کو دونوں تیسری اور چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھ لینی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 3 بار سورہ یاسین کی پہلی 3 آیتوں کو پڑھ لینا ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے، ایک بار نہیں، 3 بار، اور کوئی ایک سورہ ملا لینا ہے، یعنی کہ چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 3 بار سورہ یاسین کی پہلی 3 آیتوں کو پڑھنا ہے اور پھر بعد میں کوئی ایک سورہ ملا لینی ہے۔ جب آپ یعنی کہ قعدہ میں بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی بھی ایک دعائے معشورہ پڑھ لیں، یعنی کہ جو آپ دعائے معشورہ پڑھتے ہیں پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر آپ دونوں ہاتھ پھیلا کر کے دعا بھی مانگ لیں۔ اس کی فضیلت جو ہم نے آپ کو بتائی، آپ کو وہ حاصل ہو جائے گی۔
تو میرے پیارے دوستو یہ تھی پہلی نماز۔ اب ہم آپ کو دوسری نماز بتاتے ہیں جو ہے 6 رکعت کی نماز، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی شخص اس نماز کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجت کو پورا فرما دے گا، جس میں سے 50 دنیاوی حاجت پوری ہوں گی اور 50 آخرت کی حاجت پوری ہوگی۔ تو آپ کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی اس نماز کو شب برات کی رات میں پڑھنے سے۔ مرد عورت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے، یعنی کہ ان 6 رکعت کو آپ کو ایک سلام سے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے، ایک سلام سے 2 رکعت کر کے 6 رکعت۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 6 رکعت نماز شب برات واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس طریقے سے نیت کر لیں۔ مرد ہیں تو کان کی لو تک ہاتھ لے جائیں، عورتیں ہیں تو کندھے تک لے جائیں۔ پھر آپ کو نیت باندھ لینی ہے، پھر ثنا پڑھ لینا ہے، پھر آپ کو اعوذ بسم اللہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف، اس کے بعد میں آپ کو 6 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، سورہ اخلاص قل ھو واللہ احد شریف۔ پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں 6 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پھر آپ کو رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور قعدہ میں بیٹھ جانا ہے۔ قعدہ میں بیٹھنے کے بعد میں آپ کو اتحیات پڑھنا ہے اور پھر آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فلق، سورہ ناس، جو سی پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو 2 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے، پھر آپ کو قعدہ میں بیٹھنا ہے، تو آپ کی 4 رکعت کی مکمل ہو گئی۔ قعدہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، پھر 5ویں رکعت میں بھی آپ کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار۔ پھر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ لینی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ قعدہ میں بیٹھ جائیں گے۔ قعدہ میں آپ کو اتحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے اور کوئی بھی ایک دعائے معشورہ پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ کو سلام پھیر لینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کو 100 بار استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کو پورا 100 بار پڑھ لینا ہے اور 100 بار آپ کو کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینی ہے۔ بس آپ کی یہ نماز مکمل ہو گئی۔ پھر آپ چاہے تو اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اپنی خاص حاجتوں کی دعا مانگ لیں۔ دوستو اس کی فضیلت ہم نے آپ کو جو بتائی ہے، یعنی کہ آپ کی 100 حاجت پوری ہوگی، 50 دنیاوی حاجت پوری ہوگی اور 50 آخرت کی حاجت پوری ہوگی۔ اور ان جو دنیاوی حاجتوں میں جو 50 حاجت پوری ہوگی، اس میں سے سب سے ہلکی، سب سے پہلی حاجت یہ ہے کہ آپ کی ٹینشن اور جو ڈپریشن ہے اسے دور کر دیا جائے گا، آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ یہ سب سے چھوٹی حاجتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی پوری کی پوری 50 دنیاوی حاجت پوری ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے دوستو یہ تھی نمازیں جو آپ کو شب برات کی رات میں پڑھ لینی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اس ویڈیو کو جلدی سے اور بھی زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔